محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس دنیا کے اندر اچھے انسان آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اچھی چیزیں سکھائی، جن کو ہم میسنجر، پیغمبر، رشی، منی کہتے ہیں، اور بھی اچھے انسان آئے۔ ان کے مقابلے میں شیطان، راکشس آئے۔ سب سے آخری راکشس اور شیطان دجال ہے۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے اس کو جو دو چیزیں کھلے گی، اس کے لیے جو ٹینشن کی چیزیں ہوگی دو، وہ اچھے لوگوں کی میجورٹی، اچھے لوگوں کی تعداد اور اچھے لوگوں کی مالی طاقت۔ یہ دو چیزیں اس کو بہت کھلے گی۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے اس کے فالوور، اس کے چیلے، وہ اس دنیا کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعداد کو گھٹانے کے لیے مختلف پلاننگ بنائیں گے اور ان کی مالی طاقت کو کمزور کرنے کی سازشیں کریں گے۔ اور دجال کے جو فالوور ہے وہ اسرائیل میں بستے ہیں، اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو دجال کے فالوور ہے جو اسرائیل میں بستے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، باقی سارے لوگ وہ ہماری سیوا کے لیے، ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ سب ایک جانور کی طرح ہے۔ حتیٰ کہ ان کی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ سورگ صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، باقی سارے لوگ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اتنے خطرناک لوگ یہ ہیں اسرائیل میں بسنے والے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ جو بات کہنے جا رہے ہیں، اگلی بات، اس کا ان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج اس وقت جس بیماری سے ہم لڑ رہے ہیں، کورونا کی بیماری، جو ایک ووہان شہر سے پھیلی ہے، جو چائنا کا ایک شہر ہے، آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سازشیں تھی، کس نے پھیلایا، جبکہ وہ چائنا سے پھیلا ہے اور دجال کے فالوور اسرائیل میں بستے ہیں، تو اسرائیل اور چائنا کا کیا تعلق ہے؟ اور ہمارے بہت سے بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ اس وقت چائنا بڑا سپر پاور طاقت ہے، چائنا اور امریکہ بھی سپر پاور طاقت ہے، لیکن شاید انہوں نے اچھی طرح اسٹڈی نہیں کی ہے، اچھا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ چائنا کو بہت سالوں پہلے اسرائیل نے غلام بنا لیا، صرف اس لیے کہ چائنا کے پاس را میٹیریل تھا۔ اور چائنا کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، ایک سوچ ہے کہ ان کو اگر آپ نے کسی کام پر لگا دیا تو وہ صبح سے شام تک بس آپ کا حکم مانتے رہیں گے، آپ کا آرڈر مانتے رہیں گے، آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے چائنا کو غلام بنا دیا۔ چائنا برسوں پہلے اسرائیل کا غلام بن چکا تھا۔ اسی طرح امریکہ، جس کو ہم اس وقت سپر پاور طاقت کہتے ہیں، وہ برسوں پہلے اسرائیل کا غلام بن چکا ہے۔ اس کا ایک ادھارن، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ 1962 کے اندر جب جان کینیڈی نے، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے یہ بات کہی کہ میں اپنی کرنسی خود بناؤں گا، تو اس کا قتل کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، اب دیکھیے اس نے کس طرح سے دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعداد کو گھٹانے کے لیے پلاننگ کی، ان کے مالوں پر حملہ کیا۔ ووہان شہر سے یہ بیماری پھیلائی گئی۔ ایک بات عجیب سوچنے کی یہ ہے کہ یہ بیماری چائنا کے ایک شہر سے پھیلتی ہے، صرف اسی شہر کو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ چائنا میں جتنے اور شہر ہیں، پورا چائنا کھلا ہوا ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے، صرف اس لیے چل رہا ہے کہ اسرائیل کی بزنس منڈی ہی چائنا ہے۔ اس لیے پورے چائنا کو اپنے پہلی حالت پر باقی رکھا گیا،
صرف ووہان شہر کو لاک ڈاؤن کیا گیا اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر یہ بیماری بھیجی گئی۔ آج چاہے ہمارا ملک ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو جو اس بیماری سے لڑ رہا ہے، تو میں کہوں گا اس ملک کے ہر باشندے سے کہ اس ملک میں جو لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، میں ان سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ہمارا دشمن کوئی اور ہے۔ ارے مسلمان اگر پٹیل ہے تو ہندو پٹیل ہے، یہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی سنتان ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا دشمن کون ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تعداد کو گھٹانے کے لیے یہ وائرس یہاں پھیلایا گیا ہے اور ہماری معیشت کو، ہمارے کاروبار کو کمزور بنانے کے لیے یہاں جو ہم لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اور ہماری پوری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ بلکہ اکنامک کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت معیشت کمزور ہوئی ہے اور جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو اس وقت معیشت اپنی حالت پر آ جائے گی، نہیں بلکہ اس سے زیادہ معیشت تباہ ہو چکی ہوگی۔ اس لیے اگر دیش کے باشندوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس دیش سے محبت ہے تو دشمن کی اس پلاننگ کو سمجھے اور دشمن کی اس پلاننگ کو سمجھ کر وہ اس وقت ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کرے، دونوں چیزوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ اس دیش کا ایک ایک باشندہ قیمتی ہے، یاد رکھیے اس دیش کا کوئی باشندہ کمزور نہیں ہے۔ اگر اس کی موت ہو رہی ہے اس بیماری میں تو ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے، اور اس دیش کی معیشت یہ ہماری طاقت ہے۔ اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں سے کہوں گا جو آج لڑ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے ذمہ دار پلیٹ فارم سے جو لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہیں، میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا، میڈیا والے بھائیوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ ہم ہندو مسلمان کریں گے تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ان کی معیشت تباہ ہوگی، ان کے لوگ جو ہے مر جائیں گے، یاد رکھنا معیشت اگر تباہ ہوگی تو اس میں آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی اور آپ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ صرف مسلمان اس کی زد میں نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی آئیں گے اور آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی۔ اس لیے ملک کو اگر مضبوط بنانا ہے تو اس وقت ہمیں یکجٹ ہو کر اپنے دشمن کو سمجھ کر اور اس کی سازش کو سمجھ کر ہمیں ایک ساتھ ہو کر ان دونوں چیزوں کو طاقتور بنانا ہوگا۔ ایک ایک باشندے کی جان کی حفاظت کرنی ہوگی اور ان معیشت کس طرح دوبارہ طاقتور ہو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس لیے میں ہمارے دیش کے جو بڑے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست کروں گا، اور میں دلی درخواست کر رہا ہوں کہ جس شہر کے اندر، جہاں جس گاؤں کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، اس کو سیل کر کے اس کی معیشت کو شروع کیا جائے، اس کی معیشت کو کھڑا کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو دکانیں کھولیں گے، جن کی معیشت کاروبار کی جن کو اجازت دی جائے گی، میں ان سے کہوں گا کہ جب دکان کھولے تو اس وقت ان کی نیت یہ ہو کہ ہم اس دکان سے جو پیسے کمائیں گے اس دیش کی معیشت کو مضبوط کریں گے، اس دیش کے ایک ایک بندے کو طاقتور بنائیں گے۔ جن کے گھروں میں ایک لقمہ نہیں ہے کھانے کے لیے، ان کے گھروں تک ہم لقمے پہنچائیں گے، ان کے گھروں تک کھانا پہنچائیں گے۔ جب تک ہم یکجٹ ہو کر اس دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس دجالی فتنے کا مقابلہ نہیں کریں گے، یاد رکھنا اگر اسی طرح لڑتے رہے اور اس طرح ہندو مسلمان کرتے رہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ملک اس طرح تباہ ہو جائے گا کہ ہماری نسلیں دوبارہ اس ملک کو تعمیر نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اس ملک کی عمارت کی ایک ایک اینٹ قیمتی ہے، ایک ایک اینٹ مضبوط ہے، ایک ایک اینٹ کی حفاظت کی جائے اور اس کی معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ اسی لیے قربان جائیے حضرت محمد پیغمبر صاحب پر کہ آج سے 1450 سال پہلے کہہ کر گئے تھے کہ ایک راکشس آنے والا ہے جس کا نام ہے دجال۔ اس لیے مالک سے دعا کرنا کہ اللہ اس کی سازشوں سے، اس کے منصوبوں سے، اس کے پلاننگ سے ہماری حفاظت کرنا۔ اس لیے ہم لوگ مل کر دعائیں بھی کرتے کہ اللہ ان دجالوں سے اور دجال کے جو فالوور ہیں اور ان کے جو چیلے ہیں، اللہ ان سے اس ملک کے اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت کرنا، ورنہ یہ لوگ تو ہمیں جانور سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ ہمیں اتنا حقیر اور گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ یہ جب زہریلی دوائیں بناتے ہیں نا تو اس کا تجربہ انسانوں پر کرتے ہیں، انسانوں کو کھلاتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ یہ دوائیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یکجٹ ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ مالک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں کھڑا فرمائے، ہمیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔